الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 277 میں احرام سے پہلے کے چند آداب اور مستحبات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کتاب الحج فاصل چہارم میں عمرہ کے افعال پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے اعمال میں سے احرام سب سے پہلے ہے، تو احرام سے پہلے چند آداب اور مستحبات ہوتے ہیں، ان پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سر کے بالوں کو بڑھانے کا حکم ذکر ہوگا، احرام کے وقت اپنے آپ کو مکمل پاک صاف کرنے کا حکم ذکر ہوگا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کا حکم، متعلقہ روایات اور احادیث، متعلقہ علمی مسائل اور تحقیقات بیان کی جائیں گی۔ احرام کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے احرام سے پہلے کے چند مستحبات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کے لیے سزاوار ہے اور ان کاموں کا انجام دینا اہمیت رکھتا ہے تاکہ اس کا احرام کامل طریقے سے انجام پائے۔ پہلا عمل ہے، مستحب ہے کہ جو شخص حج تمتع یا افراد و قران انجام دینا چاہتا ہے تو اول ماہ ذی القعدہ سے اپنے سر کے بالوں کو بڑھائے اور ان کو نہ کاٹے، اور اول ماہ ذی الحجہ سے اس چیز کی تاکید اور ترغیب زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے سر کے بال کو بڑھائے۔ بعض فقہا جیسا کہ شیخ مفید بغدادی ہیں اور شیخ طوسی ہیں تو وہ اول ذی القعدہ سے سر کے بالوں کو بڑھانے کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرے گا تو 1 بکری قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور باقی مستحبات کو بھی ذکر کریں گے۔ فرمایا القول فی الاحرام یستحب توفیر شعر الراس لمن اراد الحج تمتعا وغیرہ من اول ذی القعدہ وآکد منہ توفیرہ عند ہلال ذی الحجہ، یعنی احرام کے مسائل کی تفصیل ذکر کرنا چاہتے ہیں اور مستحب ہے جو شخص حج انجام دینا چاہتا ہے، چاہے حج تمتع کے لیے جانا چاہتا ہو یا حج افراد و قران کے لیے، کہ وہ سر کے بالوں کو زیادہ کرے۔ اول ذی القعدہ سے مستحب ہے اور اس سے زیادہ تاکید ہے کہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر اپنے بالوں کو زیادہ کرے۔ تو یہ تو مستحب حکم ہے مشہور فقہا کے نزدیک۔ وقیل یجب التوفیر وبالاخلال بہ دم شاۃ، ایک فقہی رائے یہ ہے کہ بالوں کو بڑھانا واجب ہے، اور اگر بالوں کو نہ بڑھائے گا اور ان میں خلل ڈالے گا تو 1 بکری قربانی کرنا واجب ہوگی۔ وَلِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ تَوْفِيرُهُ شَهْرًا، اور جو شخص عمرہ مفردہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 1 مہینہ پہلے سے اپنے بالوں کو بڑھائے۔ اور دوسرا مستحب ہے واستکمال التنظیف عند ارادۃ الاحرام بقص الاظفار واخذ الشارب والاطلاع لما تحت رقبته من بدنه وان قرب العهد به ولو سبق الاطلاع على يوم الاحرام اجزأ في اصل السنة وان كانت الاعادة افضل ما لم یمد 15 یوما فیعاد۔ دوسرا مستحب ہے کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک صاف کر لے، کاملاً اپنے آپ کو نظیف اور پاک کرے۔ بقص الاظفار، اپنے ناخنوں کو چھوٹا کرے، کاٹے، واخذ الشارب، مونچھیں بھی کاٹے اور ان کو درست کرے، والاطلاع، اور نورا لگائے، لما تحت رقبتہ من بدنہ،
یعنی گردن سے نیچے والے حصوں میں جو زائد بال ہوتے ہیں ان کو اتارے. نورا لگا کر پرانے دور میں اس کو گرایا جاتا تھا بالوں کو. وَإِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ بِهِ اگرچہ پہلے قریب ہی میں اس نے ان زائد بالوں کو اتارا ہو، لیکن اب احرام سے پہلے مکمل طور پر پاک صاف ہونے کے لیے بالوں کو بھی نورا لگانا چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر صاف ہو جائیں. وَلَوْ سَبَقَ الْإِطْلَاعُ عَلَى يَوْمِ الْإِحْرَامِ، اور یہ جو لفظ ہے اطلاع باب افتعال سے بہتر ہے. ادھر تو باب افعال کا بنا ہوا ہے لیکن باب افتعال سے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر احرام کے دن سے ایک دن پہلے اس نے نورا لگایا ہو اجزاء فی اصل سنت، تو سنت کو انجام دینے کے لیے کافی ہے، مستحب اس کے ساتھ انجام پا جائے گا. وَإِنْ كَانَتِ الْإِعَادَةُ أَفْضَلَ مَا لَمْ يَمْضِ، اگرچہ کہ اس کو دوبارہ انجام دینا افضل ہے. ایک دن پہلے نورا لگایا ہے تو جب احرام باندھنے لگتا ہے تو اس سے پہلے دوبارہ بھی نورا لگانا چاہیے، مستحب ہوگا جب تک کہ 15 دن نہ گزر جائیں. فَيُعَادُ، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ نورا لگانا مستحب مؤکد ہوگا. جہاں تک حج کا ارادہ رکھنے والے کے لیے سر کے بالوں کو بڑھانا مستحب ہے، تو مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہی ہے کہ اول ذی القعدہ سے اپنے بالوں کو بڑھانا شروع کرے. روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی الحج اشہر معلومات شوال و ذی القعدہ و ذو الحجہ فمن اراد الحج وفر شعرہ اذا نظر الى ہلال ذی القعدہ ومن اراد العمرہ وفر شعرہ شہران. وسائل شیعہ باب دوم ابواب الاحرام حدیث چہارم. حج کے مہینے معین ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. تو جو حج کا ارادہ کرتا ہے تو جب ذوالقعدہ کا چاند نظر آئے تو اپنے بالوں کو بڑھائے، اور جو عمرہ مفردہ کا ارادہ کرے تو اپنے بالوں کو 1 مہینہ پہلے سے بڑھائے. اس کا اطلاق شامل ہے حج تمتع ہو یا حج افراد و قران ہو. تو بعض نے اس استحباب کو حج تمتع کے ساتھ خاص قرار دیا، جیسا کہ شیخ طوسی جلیل القدر فقیہ ہیں اپنی نہایہ میں، جس کا ترجمہ اردو 2007 میں لاہور سے شائع ہوا، المبسوط میں بھی، اور محقق ہلی شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ لاہور سے شائع ہوا ہے اور کافی پرانا ترجمہ ہے. اور علامہ ہلی قواعد الاحکام میں اور اپنی بعض کتابوں میں اس نظریے کو اختیار کرتے ہیں کہ فقط حج تمتع کے لیے یہ استحباب ہے بال بڑھانے کا، تو یہ اپنی جگہ درست نہیں ہے. شیخ طوسی نے نہایہ میں اور استبصار میں وجوب توفیر کو اختیار کیا ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ بالوں کو بڑھانے کو واجب سمجھتے ہیں، چونکہ روایات میں ظاہری طور پر امر آیا ہوا ہے تو اس کا معنی وجوب ہوتا ہے. اگرچہ ان کی عبارت کو اس سے باب مراد لینا ممکن ہے چونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور موثق سماع بھی اس پر دلالت کرتی ہے. امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، سألته عن الحجامہ وحلق القفا فی اشہر الحج فقال لا بأس به والسواک والنورا. وسائل شیعہ باب چہارم ابواب الاحرام. اور اس طرح دوسری روایات بھی ہیں، تو چونکہ ان میں جواز کو صراحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تو پھر ان کو جمع بندی کرنے سے کوئی استحباب ہی نظر آتا ہے. جبکہ شیخ مفید بغدادی اپنی کتاب مقنعہ میں فرماتے ہیں اگر ذی القعدہ میں اپنے بالوں کو حلق کرے یعنی مونڈے تو ایک قربانی اس پر واجب ہوگی، اور اس کے لیے وہ صحیح ہے. جمیل بن دراج جلیل القدر سے کا راوی، بلکہ اصحاب اجماع اور فقہائے شیعہ میں سے ائمہ معصومین کے دور میں اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ فقیہ کی سند سے ہے. من لا یحضر الفقیہ شیخ
صدوق کی کتاب ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے فی متمدن حلق راسہ کہ مکہ قال علیہ السلام ان کان جاہلا فلیس علیہ شیء وان تعمد ذلك فی اول الشہور للحج ب30 یوما فلیس علیہ شیء وان تعمد ذلك بعد 30 الذي يوفر فيه للحج فإن عليه دما يحرقه۔ مسائل وشیعہ باب 4 ابواب التقصیر حدیث اول۔ تمتع کا ارادہ رکھتا ہے، مکہ میں سر کو حلق کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو مسئلہ نہیں جانتا تھا تو کوئی چیز کفارہ نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر اول ماہ حج میں ایسا کرے، 30 دن پہلے ایسا کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر حج سے 30 دن باقی رہتے ہیں پھر جان بوجھ کر ایسا کرے تو ایک قربانی دینا پڑے گی۔ اس کی دلالت یہ ہے کہ ذی الحجہ میں اگر ایسا کرے تو پھر قربانی دینا پڑے گی، لیکن اس سے باب موقت مراد دینا چاہیے تاکہ ساری روایات کے درمیان جام بندی ہو جائے۔ صرف یہ روایت تو اس باب میں نہیں ہے، پہلے جو صحیح معاویہ بن عمار اور دوسری روایات بیان ہوئی ہیں سب کو جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مصاب موقت ہوگا۔ اور جہاں تک عمرہ مفردہ کے لیے 1 مہینہ پہلے سے بال بڑھانے چاہیے تو یہ صحیح ہے، معاویہ بن عمار میں بھی ہے اور دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرا مستحب تھا کہ بدن کو اپنے آپ کو مکمل پاک کرنا چاہیے، ناخن کاٹے، جسم کو صاف کرے اور مونچھیں کم کرے اور جو زائد بال ہیں ان کو بھی نورا لگائے، تو اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صحابی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق او الى وقت من هذه المواقيت وانت تريد الاحرام ان شاء الله فانتفع ابطيك وقلم اظفارك واطلع عنتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك ان شاء الله عند زوال الشمس وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك۔ مسائل وشیعہ باب 15 ابواب الاحرام حدیث ششم۔ اور یہ حدیث وسائل وشیعہ ترجمہ اردو جلد 9 حدیث صفحہ 60 حدیث 4 میں موجود ہے۔ معاویہ بن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا جب عراق کی طرف سے عقیق کے میقات یا ان مواقیت میں سے کسی دوسرے میقات پر پہنچو اور تم احرام باندھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پہلے زیر بغل بال صاف کرو، ناخن کاٹو، زیر ناف بالوں پر نورا لگاؤ اور مونچھیں ترچواؤ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کون سا کام کرو، پھر مسواک کرو، غسل کرو اور احرام کے 2 کپڑے باندھو، اور ان تمام کاموں سے زوال آفتاب کے وقت فراغت ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور اگر زوال آفتاب کا وقت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ مجھے زوال آفتاب کا وقت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح صحیح حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی آج کل کے علاقے پاکستانی امام صادق علیہ السلام کے دور کے جلیل القدر سے کا راوی ہیں، فقہا میں سے تھے، ان کی کتابیں مشہور تھیں، کتاب الصلاۃ نماز جعفریہ کی طرح مرجع کتاب تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی سألہ عن التحیع للإحرام فقال تقلیم الاظفار واخذ الشارب وحلق العان۔ احرام کی آمادگی کے بارے میں سوال کیا، فرمایا ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا اور زیر ناف بالوں کو کاٹنا۔ وسائل وشیعہ باب ششم ابواب الاحرام میں ہے۔ اسی طرح اسی حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی کی روایت ہے صحیح سند، اور امام صادق علیہ السلام سے السنہ فی الاحرام تقلیم الاظفار واخذ الشارب وحلق العان۔ اور اگر 15 دن نہ گزرے ہوں تو بھی دوبارہ اس کو کرنا مستحب ہوتا ہے، اگر 15 گزر جائیں تو زیادہ مستحب ہے۔ اس کے لیے
خبر علی بن ابی حمزہ بطینی ہے، سأل ابو بصیر ابا عبداللہ علیہ السلام وانا حاضر فقال اذا اطلیت للاحرام الاول کیف اصنع اذا اطلیت للاحرام الاول کیف اصنع فی التلیۃ الاخیرہ وکم بینہما قال اذا کان بینہما جمعتان 15 یوما فاطلے وسیل شیع باب ہفتم ابواب الاحرام، یعنی جب دو نورہ لگانے کے درمیان 15 دن ہو تو پھر دوبارہ کرنا چاہیے۔ پھر بہتر یہ ہے کہ اگرچہ 15 دن نہ گزرے ہوں دوبارہ نورہ لگانا چاہیے، جیسا کہ علامہ ہلی نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب اور تحریر الاحکام اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا ہے، چونکہ اس سے زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن یعفور کی روایت بھی ہے